ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام، جس کا آخری حصہ اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا، اس سے متعلقہ کچھ امور انسانی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کے لیے یہ ایک شیشہ اور آئینہ ہے، اور اس میں جو ہدایات دی گئی یہ ہدایات نبوی ہیں۔ یہ کسی عام انسان کی یا حکیم کی یا دواساز کی ہدایات نہیں کہ آپ چاہیں تو اس پر عمل کریں، چاہے تو چھوڑ دیں، لیکن یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات ہیں۔ ان پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ آخرت سنوار سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ حدیث کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیے، حدیث کو پڑھیے، حدیث کو سمجھیے اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کیجئے۔ اگر ہم اپنی یومیہ زندگی میں حدیث پر عمل کریں تو عبادات، ذکر و اذکار اور اس سے متعلقہ بہت ساری چیزیں اس میں اس تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں کہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کوئی طریقہ اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اگر ہم شریعت کو نہ سمجھیں اور اپنی طرف سے کوئی کام کریں تو کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا، شریعت مکمل ہے، شریعت میں ہر چیز بتا دی گئی، اور آپ اس کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنے لیے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ گویا شریعت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دیں، آپ سمجھتے ہیں یا تو وہ کافی نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ دونوں صورتوں میں آپ کا فیصلہ غلط ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشنا پہلو نہیں چھوڑا، ہر جگہ ہمارے لیے رہنمائی فرمائی، اور کوئی کام، کوئی ادا ایسی نہیں ہو سکتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر ہو۔ ساری دنیا مل کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر طریقہ عبادت کے معاملات میں، شریعت کے مسائل میں، لین دین، خرید و فروخت، کاروبار، اس میں نہیں بتا سکتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کو پہچانیے۔ نبی کی قدر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ذکر و اذکار کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں دیکھی، بہت ساری باتیں آپ کو سنائی گئیں۔ اب اس کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں۔ ذکر و اذکار سے ہی متعلق اور اس کے قریب ایک دوسری چیز ہے جس کو ہم دعا کہتے ہیں۔ دعا یہ سمجھیے کہ بلوغ المرام کے آخری باب کا آخری حصہ ہے۔ اس کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مقصد کے لیے آخر میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے کاموں کا آغاز وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی اللہ کی مدد کی دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیے بغیر، اللہ کی مدد طلب کیے بغیر ہم کوئی کام شروع کریں اس میں برکت نہیں ہو سکتی، اس میں خیر نہیں ہو سکتا، اور کوئی کام اگر ختم ہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم قبولیت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم مثلا پوری کتاب جس میں احکام بتائے گئے، مسائل بتائے گئے، بہت ساری باتیں اس کے اندر یومیہ زندگی میں پیش آنے والے امور، وہ سب چیزیں بتائی گئیں۔ گویا ہم دعا کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا یا اللہ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں، اور جو کچھ ہم نے سیکھا یا اللہ توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ بھی سکیں، کیونکہ پک اینڈ چوز کی پالیسی اپنائی گئی ہے کہ ہمیں جو چیز مطلب کی دکھائی دی اس کو ہم اختیار کرتے ہیں، باقی چیزوں کو چھوڑتے ہیں۔ گویا یہ گروسری شاپ ہے، گویا یہ ویجیٹیبل بیچنے والے کی دکان ہے کہ ترکاری اور سبزی کے لیے آپ جاؤ، کوئی چیز آپ کو پسند آ گئی وہ لے لیں اور باقی چیزیں چھوڑ دیں۔ شریعت میں بات ایسی نہیں ہے۔ شریعت کے اندر ہمارے لیے کوئی اختیار نہیں دیا گیا، ہمیں پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے جو چیز بتائی گئی ہے۔ ہم پابند ہیں کہ اس پر عمل کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ کا جی چاہا تو عمل کرو یا نہیں چاہا تو چھوڑ دو۔ تو آخری کا جو حصہ ہے بہت ہی اہم ہے، دعا، یعنی کسی کو پکارنا اپنی مدد کے لیے، اور اصطلاحی اس میں دیکھیے دعا ایک خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے ہم پکارتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن کریم میں
جو ایک آیت ہے بہت اہم، وہ اس لیے بہت اہم ہے کہ دعا کیوں کی جاتی ہے، کس سے کرنی چاہیے، دعا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ سب کا جواب اس کے اندر دے دیا گیا۔ سورہ زخرف کی آیت کہا گیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، منادی، ندائے عام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم مجھے بلاؤ، تم مجھ سے مانگو، دعا کرو۔ تو کیا کرتا ہوں میں؟ استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تم دعا کرو گے تو میں قبول کروں گا، اور جو نہیں مانگتے، جو اللہ کو نہیں پکارتے، ان کے لیے کیا ہے پھر؟ قرآن کریم میں ان کا جو تصور پیش کیا گیا وہ متکبر ہیں، گھمنڈ، غرور کہ ہم کیوں مانگے اللہ تعالیٰ سے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مستغنی ہیں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ایسے متکبر لوگوں کو جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، عبادت کی کیا ضرورت، دعا کی کیا ضرورت، کہا گیا کہ ایسے گھمنڈی لوگوں کو ذلیل اور رسوا بنا کر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب کچھ آپ کے پاس ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قطعاً نہیں پسند فرماتے۔ اور سورہ بقرہ آیت 186 اس کے اندر بھی 186 سورہ بقرہ کے اندر، اس کے اندر بھی اسی مفہوم کی ایک اور بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تم سے قریب ہے، ہم سب سے قریب ہے اللہ تعالیٰ، ہم سب کی سن رہا ہے، وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہم سب پر اس کا کنٹرول ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جو اللہ کے کنٹرول سے باہر نکلے، کوئی ایسا کام نہیں جو اللہ کے علم میں نہ آئے۔ کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ بتا دیجئے کہ میں تم سے قریب ہوں۔ فَإِنِّي قریب، میں تم سے قریب ہوں، اور قریب رہ کر میں کرتا کیا ہوں؟ اس میں جواب دے دیا گیا بہت سے شکوک و شبہات کا، بہت سے کنفیوژن پیدا کیے گئے دعا کے بارے میں، کیسے دعا کریں، کس سے کریں، کیا ڈائریکٹ کریں، کیا انڈائریکٹ کریں۔ قرآن کو پڑھیے، سورہ بقرہ آیت 186، گھر میں اٹھائیے قرآن مجید، جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہوں قرآن کریم اٹھا لیجئے، چیک کیجئے اس آیت کو کیا کہہ رہی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کا اعلان، میرے اور آپ کے اعلان پر 10 بار اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس کی سچائی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، مگر کیا اللہ تعالیٰ کے اعلان پر بھی ہمیں کوئی شک ہے؟ کیا اس کی سچائی کے بارے میں بھی ہمیں کوئی شک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ یا غلط بول رہا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کبھی تم مجھے پکارو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ لوگوں کو چاہیے کہ اگر فلاح صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، کامیابی پانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ میری اس آفر کو قبول کریں۔ یہ فری آفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ چھوٹ ہے ہر ایک کے لیے، سب کے لیے مفت آفر ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تم مجھ سے مانگو۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ مجھے پکارے۔ تو اس کے اندر 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جب آدمی اللہ سے مانگے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تمہاری پکار کو سن رہا ہوں، مانگو تم مجھ سے۔ اب کتنی نادانی ہوگی اس آدمی کی جو اللہ کی اس پکار کو ریفیوز کر دے، چھوڑ دے، اور کہے کہ یا اللہ تو نہیں سنتا، اللہ کہہ رہا ہے میں سنتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، اور آپ کبھی رائٹ، کبھی لیفٹ، کبھی ان سے کبھی ان سے تلاش کرتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں اللہ کے پاس، میں کیسے دعا کروں اللہ سے، کیسے میں پکاروں اللہ تعالیٰ کو۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی کا سہارا چاہیے مجھے، کسی کی سفارش چاہیے مجھے، کسی کی ریکمنڈیشن چاہیے مجھے۔ تو اللہ کے دربار کو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ بھی ویسے ہی دربار ہے جیسے دنیا کے سیاسی حکمرانوں کا دربار ہے، کہ جہاں آپ ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے تو آپ کو جو ہے سیکریٹریوں کی ضرورت ہے، سفارشیوں کی ضرورت ہے، یا ان سے تعلق داروں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دربار وہ سب کا دربار، وہی امیر نواز، وہی غریب نواز،
وہی سب کو دینے والا، جب وہی سب کو دینے والا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں سنتا، یا وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، آپ کہنا چاہتے ہیں میں نہیں مانگوں گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، تم مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، اور آپ پھر ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہیں؟ ادھر ادھر سہاروں کی آپ کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ جب قبول کرنے والا رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کر رہا ہوں، پھر سہاراؤں کی ضرورت کیوں ہے؟ اور انبیاء کرام کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اس پر کیسے عمل کرتے تھے؟ انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، انبیاء سے بڑھ کر مقدس، انبیاء سے بڑھ کر اعلیٰ، انبیاء کرام سے بڑھ کر دین کو سمجھنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور انبیاء کرام سے بڑھ کر باعمل متقی کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی اپنے دور کا مقدس ترین اخلاق، سیرت اور کردار کا اعلیٰ ترین انسان گزرا ہے، ہر نبی۔ کوئی نبی کی سیرت اور کردار پر کوئی داغ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو خاص مقصد کے لیے منتخب فرمایا، تو اتنے مقدس اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنندہ انبیاء کرام علیہم السلام، کیا وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے؟ جی ہاں، جب بھی ضرورت ہوتی وہ اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے، اللہ ہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اللہ ہی کا سہارا تلاش کیا کرتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام۔ اس میں دو نکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، وہی ایک سہارا ہے، کیونکہ انبیاء اللہ سے ہی مانگتے رہے، اور انبیاء کرام سے بڑھ کر کون دین کو سمجھ سکتا ہے؟ تو اللہ ہی کا سہارا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی ضروریات خود سے مکمل نہیں کر سکتے تھے، اپنے پرابلمز دور نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو۔ تو انبیاء کو بھی ضرورت تھی کہ اللہ سے مانگیں، اور اللہ ہی ان کی مدد فرماتا تھا۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین، جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی، ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ زندگی آزمائشیں لے گی، مشعل راہ ساتھ لے کے چلو۔ دلوں کی ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مضمر ہے۔ مکمل راہبری، کامیاب سرپرستی، شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، مضبوط ارادے، اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ عظیم عمری مدنی، آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ، کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشعل راہ۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام بڑا اعلیٰ اور مقدس ہے۔ جب بھی ضرورت انہوں نے محسوس کی اللہ سے مانگتے رہے۔ تو اس میں ایک تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے چاہیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ساری مخلوق بشمول انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ عاجز ہیں۔ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، نوازنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے،
اگر انبیاء اپنے لیے کچھ نہیں بنا سکتے، وہ بھی محتاج ہیں اللہ کے در کے، تو پھر کون ہے جو انبیاء کرام سے زیادہ مقدس اعلیٰ ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں تمہیں دے سکتا ہوں، میں تمہیں نواز سکتا ہوں؟ وہ کس کا دربار ہے جو کہے کہ انبیاء سے زیادہ ان کا دربار مقدس ہے؟ وہ غریبوں کو نوازتے ہیں، وہ فلاں کو نوازتے ہیں، وہ فلاں کو نوازتے ہیں۔ کیا انبیاء کرام سے بڑھ کر کوئی مقدس ہے؟ اگر انبیاء سے بڑھ کر نہیں تو پھر یہ تصورات کہاں سے آ گئے مسلم سماج کے اندر، مسلم کمیونٹی کے اندر؟ ہم نے تقسیم کر دیا کہ شادی کا مسئلہ ہو، پرابلم ہو، فلاں کے دربار پر جائیے، اور کوئی اور گھریلو مسائل ہوں، فلاں کے دربار پر جائیے، اور اگر کوئی بیماری کا مسئلہ ہو تو فلاں جگہ جائیے۔ تو گویا کہ شادی کی پرابلم، گھریلو مسائل، مالی مسائل اللہ تعالیٰ دور کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یا اللہ کے دربار سے زیادہ کسی اور کا دربار معزز اور محترم ہے، یہ بولنا چاہتے ہیں؟ پھر ایمان آدمی کا باقی رہے گا یہ کہنے کے بعد؟ ہم نے اللہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، یا اللہ کی عطا کو مخلوق کے درمیان اس طرح الجھانے کی کوشش کی؟ انبیاء کرام علیہم السلام ان کا اسوہ کیا ہے کہ وہ کن کن موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، کیسے کیسے مانگتے رہے؟ مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنا اونچا ہے، ان کو امام الانبیاء کہا گیا۔ انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا امام بنا دیا ان کو۔ اتنا اعلیٰ رتبہ، اتنا اونچا رتبہ۔ یہودیوں کو دعویٰ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، عیسائیوں کو دعویٰ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین کے پیروکار ہیں، مشرکین بھی کہتے ہیں کہ اصل میں ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں۔ اتنی نسبتیں ہیں سب کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے ان کے ہاں، عمر گزر گئی، ایک بڑا حصہ گزر گیا، اولاد کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کہتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، ربی اے میرے رب نیک لڑکا مجھے عطا کر، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی، اور حضرت زکریہ کا مقام بھی بہت اونچا، جنہوں نے حضرت مریم کی خاص طور پر پرورش کی، لک آفٹر کی، ان کے ہاں بھی اتفاق سے بچے نہیں ہوئے، عمر کا حصہ گزر گیا، اتنا گزر گیا کہ وہ بوڑھے ہو گئے۔ اور ان کی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، سورہ مریم کا پہلا ایک رکوع آپ پڑھ لیجئے گھر میں، معلوم ہوگا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کس عجز و انکساری کے ساتھ دعا کی۔ پہلے وہ اپنی سچویشن بتا رہے ہیں کہ یا اللہ میرے ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، بال سفید ہو چکے ہیں، واشتعل الرأس شیبا، لیکن ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، یا اللہ میں پھر بھی ان حالات میں مایوس نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، کن فیکون کا معاملہ ہے، وہ جب چاہے حکم دے دے، ہو سکتا ہے وہ، لیکن یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ حضرت زکریہ اس یقین کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، اور صرف بچہ نہیں مانگ رہے ہیں، وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، یا اللہ صرف اولاد نہیں، نیک اولاد چاہیے، وہ ایسی اولاد چاہیے جو میرے مشن کو، دین کے کام کو، دعوتی کام کو لے کر آگے بڑھ سکے، تاکہ میرے بعد یہ چیز رک نہ جائے۔ یہ حضرت زکریہ ہیں، اور وہ حضرت ابراہیم ہیں، مانگ کیا رہے ہیں؟ لڑکا، اولاد، کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح سورہ انبیاء میں اور مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جسمانی بیماری میں مبتلا ہو گئے، باڈی پین، اور ایسی تکلیف دہ بیماری تھی کہ دوست احباب تو دور، قریبی جو رشتہ دار ہیں وہ بھی ان سے دور ہو گئے، وہ بھی ان سے جدا ہو گئے۔ انہوں نے دعا کی، ایسے موقع پر نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، اور دعا کیسے کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ یا اللہ مجھے شدید تکلیف پہنچ رہی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ ادب دیکھیے دعا کا، مانگنے کا بھی انداز، کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی گلا شکوہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یا اللہ اتنی تکلیف مجھے پہنچی ہے، تو رحم کرنے والا ہے، دعا کر۔ اور اس کے بعد ایک اور نبی کا ذکر کیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام۔ سورہ انبیاء کو اس لیے آپ خاص طور پر پڑھیے، کیا کہا گیا دیکھیے اس کے اندر، آخری حصے کو آیات 80 سے لے کر آخر تک آپ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کیسے دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت
یونس علیہ السلام ایک مصیبت میں گرفتار ہو گئے، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، کیا کرتے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تاریکیوں میں، ظلمات میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ ظلمات، تاریکیاں، اندھیرے ہی اندھیرے، مچھلی کا پیٹ، سمندر کی گہرائی، تاریکیوں پہ تاریکیاں ہیں، مگر تو رحم کرنے والا ہے، تو مہربانی کرنے والا ہے۔ اب ذرا یہ ناموں پر ایک بار پھر غور کر لیجئے۔ ہم نے جو نام بتائے، حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، حضرت ایوب، حضرت یونس علیہم السلام، یہ اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی، ہر ایک کو ان کی مراد دے دی گئی۔ حضرت ابراہیم کے ہاں بچہ ہوا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ دے دیے گئے علیہ السلام، اور اسی طرح ایوب علیہ السلام کی جو باڈی پین، جسمانی بیماری، وہ دور کر دی گئی، اور جتنی دولت اور جو کچھ ان کو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ ان کو نواز دیا۔ اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایسا انتظام کیا گیا، مچھلی نگل تو گئی مگر ہضم نہیں کر سکی، محفوظ رکھی ان کو، اور اس کے بعد لا کر سمندر کے کنارے وہ اگل دی۔ حضرت یونس علیہ السلام ساحل سمندر پر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اب یہاں ہمیں غور جو کرنا ہے وہ یہ کہ یہ اتنے بڑے بڑے انبیاء ہیں، بچہ حضرت ابراہیم اپنی طور پہ حاصل نہیں کر سکے، حضرت زکریا خود سے بچہ حاصل نہیں کر سکے، حضرت ایوب اپنی جسمانی بیماری کو خود سے دور نہیں کر سکے، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے خود سے باہر نہیں آ سکے، اللہ سے انہوں نے دعا کی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اب آخر کون ہے جس کی تعویذ میں، جس کے دم میں اتنا زیادہ پاور ہے کہ وہ آپ کو بچے دے دے؟ حضرت ابراہیم اپنے لیے بچہ نہیں پا سکے، حضرت زکریا اپنے لیے بچہ نہیں حاصل کر سکے، تو آپ کو فلاں دربار، فلاں دربار، فلاں دربار، ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو بچہ دیں؟ اگر یہ اللہ کے نبی اپنے لیے بچہ نہیں حاصل کر سکے، اللہ سے دعائیں کر کر کے عمر بتا دی، تو پھر کون دربار ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنا دم ہو کہ وہ آپ کو بچے دے دے؟ یا کس کی تعویذ میں اتنی قوت ہے جو آپ کو بچے دے دے؟ کون کہتا ہے کہ یہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یہ تعویذ میں شفا ہے؟ کیا وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ آگے بڑھ گیا؟ وہ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اور آپ جائیں دوسروں کے دربار پر تاکہ اپنی جسمانی بیماری کو دور کریں، گھر کی آفت کو دور کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی آفت کو دور خود سے نہیں کر سکے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ان انبیاء کرام کی سیرت سے، ان کی دعاؤں سے انبیاء کرام مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور جب اللہ کی حکمت ہوتی اسی وقت ان کی دعا قبول کی جاتی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو نوازا کرتا تھا۔ تو دعا کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئیں یا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کم سے کم انبیاء کرام کی سیرت کی روشنی میں تو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم دعا کے مزید جو آداب ہیں اور اس کی جو شرائط ہیں، طریقہ ہے، اس بارے میں انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں باتیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ انتظار کیجیے ہمارے اگلے لیکچر کا۔ ہم یہاں کچھ سوالات پہلے لے لیتے ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، آج کل مسجدوں میں کہیں کہیں یہ دیکھا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے کہ جب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں، اے اللہ محمد کے وسیلے سے بجاہ محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تو میری دعائیں سن لے۔ اور اسی طریقے سے اس کے لیے دلیل بھی لوگ بناتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ تو کیا شرعاً یہ طریقہ صحیح ہے یا کیا ہے؟ دیکھیے، جو دلیل بنائی جاتی ہے، دلیل میرے اور آپ کے بنانے سے بنتی نہیں ہے۔ دلیل وہ ہے جو قرآن اور سنت میں ہے۔ سورہ اعراف، گھر میں قرآن کریم ہوگا تو اپنے تمام دنیا بھر کے ناظرین اس کو اٹھائیے، پڑھیے۔ سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، اس میں کس کا ریفرنس ہے؟ انہوں نے دعا کی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، ہم نے زیادتی کی ہے، اگر تو ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم گھاٹا اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہے دعا حضرت آدم اور حضرت حوا کی، جو قرآن مجید میں ذکر کی گئی۔ لیکن اگر قرآن کے اندر بھی کوئی جسارت کر کے اپنی طرح کوئی بات ڈالنا چاہے، یہ بدترین قسم کی تحریف ہوگی، زیادتی ہوگی۔ حضرت آدم نے جو دعا کی وہ بہت کلیئر ہے۔
اس لیے دعا جیسے بتایا گیا اسی طرح سے کرنا چاہیے، اس میں کسی کے ریفرنس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہیں پر اپنا پروگرام اس وقت روکنا پڑے گا، کیونکہ ٹائم ہمارا بہت ہی لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں زیادہ آپ کے سوالات لینے کی کوشش کی جائے گی۔ انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل